Jungle. بسم اللہ الرحمن الرحیم حامد و مسلم و مسلما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم خذ من اموالہم صدقة وتطہرہم وتزکیہم بها وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خذ من اموالہم تؤخذ من اغنیائہم تؤد الى فقرائہم صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ میرے عزیز سامعین کرام، ناظرین کرام، عزت مآب، عفت مآب، مائیں بہنیں، خواتین و حضرات، گزشتہ 2 پروگرام سے ہم زکوٰۃ کی ادائیگی اور دین اسلام کے اس اہم رکن کے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں مذاکرہ کر رہے ہیں۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ان تفصیلات پر ہم نظر ڈالیں گے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دینے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں۔ سورہ توبہ کے اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء، 8 لوگ وہ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، یا ان 8 لوگوں میں سے کوئی موجود ہوں تو آپ اپنی زکوٰۃ ان تک پہنچاؤ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس سے پہلے جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مالداروں سے زکوٰۃ کے مال کو لو اور ان کے مال کو پاک کرنے اور صفائی کا سبب بننے کا تم اور مال کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے مالداروں سے زکوٰۃ کا مال لو اور تمہارے قوم کے فقراء کو تم پہنچاؤ تاکہ وہ بھی آئندہ زکوٰۃ دینے کے قابل بنیں۔ یہ 2 باتیں ہیں، ایک قرآن کی اور ایک حدیث کی۔ ان دونوں باتوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حکم دے رہے ہیں کہ زکوٰۃ دینے والے ایز اے پوسٹمن سمجھ کر اپنے آپ کو اللہ کی دی ہوئی اس دولت اور نعمت کو ہم اپنا حصہ رکھ لیں اور فقراء کا، مساکین کا، غرباء کا حصہ ان تک پہنچا دیں۔ اور لینے والوں کو بھی ایک پیغام، ایک میسیج یہ دیا جا رہا ہے کہ تم جب لے رہے ہو تو یہ نیت کرو کہ آج میں لے رہا ہوں، آئندہ میں دینے کے قابل بنوں گا اور میں بھی زکوٰۃ دینے والا بنوں گا۔ یہ 2 باتیں، ان 2 باتوں سے ہمیں سمجھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال رہے گی، ہم عمل بھی کرنا ہے۔ اب اس تفصیلات پر جو اللہ تعالیٰ اس اگلی آیت میں 8 لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ فقراء کون ہیں جن کو صدقات سے مراد زکوٰۃ لینا جائز ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ تفصیلاً عرض کر رہے ہیں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوب وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ یہ 8 لوگ ہیں جو زکوٰۃ کو لے سکتے ہیں، اور مالداروں سے کہا گیا کہ تم زکوٰۃ ان 8 طبقات پر خرچ کرو اور ان تک پہنچاؤ۔ ان میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فقراء، فقیر کس کو کہتے ہیں؟ آج کل ہم لوگ کنفیوژن میں، شک میں، غلط فہمی میں مبتلا ہیں، وہ یہ کہ پیشہ ور سائل جگہ جگہ بھیک مانگنے والے ہیں، تو ان کو بھی ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ فقیر ہیں۔ فقیر سے 2 باتیں مراد ہیں، ایک مالی اعتبار سے جس پر زکوٰۃ فرض نہیں، جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی نہیں، یا ضروریات زندگی میں اتنا وہ پھنسا ہوا ہے کہ روزانہ کی گزر بسر کے لیے محنت و مشقت سے بڑی مشکل سے اس کی زندگی گزرتی ہے، اس کے پاس 25,000 بھی بیلنس جمع ہو کر نہیں رہتا، یہ فقیر ہے۔ دوسرا، حقیقی اصطلاح میں اللہ والے کو کہتے ہیں فقیر۔ فقیر یعنی وہ دنیا سے غیر مانوس ہو جاتا ہے، وہ دنیا سے دل نہیں لگاتا، بس وہ اللہ اللہ کرتے اللہ سے دل لگاتا ہے۔ وہ اللہ سے کچھ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں، اللہ سے کچھ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لیتے ہیں، ایک فقیر وہ ہے۔ دوسرا، مالی اعتبار سے جو مالک نصاب نہ ہو، جو صاحب نصاب نہ ہو،
وہ بھی فقیر میں شامل ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان 8 میں سے ایک فقیر کہا کہ اس کو زکوٰۃ دینے سے ادا ہو جاتی ہے۔ دوسرا طبقہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا والمساکین، مسکین۔ مسکین بدن کا ایک جوڑا کپڑا دوسرا نہ ہو، ایک وقت کے کھانے کا بندوبست ہو، باوجود محنت، مشقت، کوشش و کاوش کے وہ اگلے کھانے کا اس کے پاس کوئی انتظام نہ ہو۔ ایک وقت کا کھانا، بدن کا ایک وقت کا جوڑا، یا اس سے حالت بری ہو، وہ مسکینوں میں آتے ہیں۔ یہ آدمی کو بھی زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ دوسرا ایک فقیر، دوسرا مسکین۔ والعاملین علیہا، ایک تیسرا طبقہ ہے عمال۔ عمال کہتے ہیں جہاں اسلامی نظام ہوتا ہے، ایک دین اسلام کا سسٹم لاگو جاری رہتا ہے، وہاں پر زکوٰۃ کے اصول کرنے والے مستقل، ان کا شغف، ان کی مشغولیت، ان کی مصروفیت، ان کی ڈیوٹی اور فریضہ ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ زکوٰۃ کو اصول کرتے ہیں۔ بیت المال جس کا حساب کتاب صحیح ہو، ذات پات نہ ہو، بھید بھاؤ نہ ہو، برادری اور مسلک کا قید اور شرط اور حد بندی نہ ہو، ویسے بیت المال میں جمع کر حقیقی مستحقوں تک پہنچانے والے عمال، ان کو کہتے ہیں والعاملین علیہا۔ تیسرا، ان کو زکوٰۃ ادا کرنے سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، ان کو زکوٰۃ پہنچانے سے زکوٰۃ اپنے مستحق تک پہنچ جاتی ہے۔ اس کے بعد تیسرا ہو جانے کو چوتھا والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوب۔ چوتھا، کوئی دین اسلام میں داخل ہوا ہے، اپنے باپ دادا اور اپنے دھرم کو، دین کو چھوڑ کر اخلاقی اعتبار سے وہ یہاں آ گیا، اور دین اسلام میں داخل ہونے سے اس کے بڑوں نے اس کو سب کچھ بے دخل کر دیا، گھر سے، جائیداد سے، زمین سے، کاروبار سے۔ تو ایسے دین اسلام میں داخل ہونے والے کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے، اس کی تالیف قلب کے لیے، اس کے دل جیتنے اور دل کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے زکوٰۃ کے رقم میں سے ایک چوتھا طبقہ وہ بتایا کہ ان کو زکوٰۃ پہنچائیں تو وہ بھی زکوٰۃ ادا ہوتی ہے۔ وفر رقاب، پانچواں طبقہ اللہ تعالیٰ نے بیان، جن کے گردن غلامی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آج تو پہلے دارالحرب ہوتا، دارالاسلام ہوتا تو رقیب سے غلام مراد ہوتے، آج قرض میں پھنسے ہوئے یہ بھی غلاموں کی طرح اگر زندگی گزار رہے ہوں تو وہ پھر رقاب، قرضوں کے ادا کرنے میں اگر زکوٰۃ دی جائے تو وہ بھی زکوٰۃ ادا ہوتی ہے۔ پانچواں طبقہ وہ پھر رقاب میں وہ ہے۔ لیکن قرض جو ہے، قرضدار عیاشی کی فضول خرچی کے لیے قرض نہ کیا ہو، زندگی کے بنیادی ضروریات کے لیے جو پریشانی اور کوئی مسئلہ حل ہی نہ ہونے پائے اس حالت میں قرض کیا ہو، ایسے قرضدار کے قرض ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ پہنچانے کے لیے کہا۔ اور پھر رقاب والغارمین، اور یہ بھی وہ قرضدار ہیں جو پھر رقاب میں نہیں بلکہ حقیقی ضرورت کے لیے قرض کیے ہوئے ہوں، ان کے قرض کو ادا کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ پہنچائیں تو اللہ تعالیٰ زکوٰۃ ادا کروا دیتے ہیں۔ وفی سبیل اللہ، وفی سبیل اللہ اتنا بڑا شعبہ ہے، اس میں مدارس اسلامیہ، اس میں دین کے کام کرنے والی تحریکیں قوم اور ملت کے لیے جن کے حساب کتاب بالکل صاف کلیئر ہوں، جن کا دکھانے کا حساب الگ کرنے کا گڑبڑ ہو، تو ان کو بھی یہ دین کی تحریک نہیں کہہ سکتے۔ بہرحال فی سبیل اللہ بہت بڑا، وسیع اور بہت لمبا کام ہے، اگر ہمیں اطمینان بخش وہ ہو تو وہاں پر بھی ہم لگائیں تو وہ فی سبیل اللہ میں آتے ہیں۔ بعض لوگ فی سبیل اللہ میں اپنی زکوٰۃ مسجدوں کو دے دیتے ہیں۔ مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے، وہاں اپنی ذاتی کمائی، اپنی محنت کی گاڑی کمائی دینا چاہیے۔ زکوٰۃ مال کا میل ہوتا ہے، وہ اللہ کے گھروں کو، اللہ کے گھروں میں مال کے میل کو نہ لگائیں، وہ اپنا پاکیزہ مال دینے کی کوشش کریں۔ تو فی سبیل اللہ میں وہ مدارس ہیں جہاں پر علماء، حفاظ، دین کی محنت، دین کی تحریک، دین کی حرکت چلتی ہے اور دین کے دانشور پیدا ہوتے ہیں، جہاں کے نتائج اچھے ہوتے ہیں، جہاں کے حفاظ، ائمہ نکل کر محلوں میں، شہر میں، ملک و ملت میں دین کے تقاضوں کے لیے کھڑے ہوں اور دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کے اہل اور قابل بنے، ان مدارس پر لگانا بھی فی سبیل اللہ میں داخل ہے۔ وابن السبیل، آٹھواں طبقہ وہ ہے جو مسافر، زکوٰۃ اپنی مسافر پر بھی لگا سکتے ہیں۔ مسافر اگرچہ کہ اپنے
ملک میں اپنے علاقے میں بڑا مالدار ہوگا، لیکن سفر میں نکلنے کی وجہ سے قلاش ہو گیا یا چور ڈاکو چکوں نے اس کو لوٹ لیا، اب وہ خالی ہاتھ کھڑا ہے، تو ایک مسافر کے لیے اس کے جانے کا، واپس گھر تک جانے کا بندوبست، اس کے کھانے پینے کے لیے خرچ، یہ زکوٰۃ کی رقم میں سے اگر کر دیں تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے اس آیت میں 8 لوگوں کا ذکر فرمائے ہیں۔ اگر ہم اس زکوٰۃ کی رقم کو ان 8 لوگوں تک پہنچا دیں تو ہماری زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ اب ہمیں غور کرنا ہے، مکمل مستند علماء سے پوچھنا ہے کہ فقیر، مسکین، ان سے مراد مؤلفت قلوب کون، کس کیٹیگری میں، کس معیار میں اور کس سطح میں مکمل صحیح اترتے ہیں، ان کو معلوم کر کے اپنی زکوٰۃ پہنچانے کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج جو قوم اور ملت بے روزگاری کی وجہ سے، مڈل طبقہ، درمیانی طبقہ جو بے روزگاری، کورونا وائرس کی مصیبت اور اس بیماری اور پریشانی اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے بے روزگار ہو چکی ہے، آج تو اور زیادہ مستحقین ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ اپنی زکوٰۃ ایک سال کے ساتھ ساتھ آئندہ سالوں کے بھی ایک جان نکالیں، اور یہ مصیبت میں قوم کے اور مسلمانوں کے اور ملت کے نونہال مومنوں کے سحری افطاری کا بندوبست کریں، ان کے بھی عیدوں کو اچھی طرح گزارنے کا سبب و ذریعہ بنے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو صحیح سمجھنے، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے بھی نجات نصیب فرمائے، اور ہم سب کو بھی رمضان کے فیض و برکات سے مستفیض ہونا نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔